السلام علیکم۔ مکے کی پرنور گلیاں تھیں اور ہر چیز میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، لیکن ایک میں تھی جو دیوانوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی مجھے ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میں کبھی اپنے آپ میں سمٹ جاتی تو کبھی اپنے شعور کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگتی۔ میں ایک عجیب سی حالت میں تھی جہاں میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنی کسی معجزے کی دعا مانگ رہی تھی، لیکن شاید مجھ سے بھی ہر کسی کی قسمت میں نہیں لکھے ہوتے۔ میرے شوہر معیز کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ خدا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، یا پھر میں ہی اندھی ہو گئی تھی جو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو سب لوگ ہی ایک جیسے سفید جوبوں میں ملبوس تھے، اور ایسے میں اپنے شوہر کو تلاش کرنا مجھے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ہر چہرے میں مجھے معیز کے چہرے کا گمان ہوتا، اور جیسے ہی میں قریب جاتی تو وہ کوئی غیر مرد نکلتا۔ میں پوری طرح بدحواس ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرح معیز کو تلاش کروں۔ نہ ہی وطن اپنا تھا اور نہ ہی زبان۔ آج پہلی دفعہ مجھے اپنے وطن اور اپنی زبان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی تھی۔ یہاں تو میں نے نہ ہی کسی کو معیز کا حلیہ سمجھا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتی تھی۔ مجھے دیوانوں کی طرح یہاں وہاں چکراتے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، لیکن معیز تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ بہت دیر پہلے ہم دونوں عمرے سے فارغ ہوئے تھے اور پھر معیز خود سے ہی مجھے یہاں کی سڑکوں پر لے کر نکل آیا۔ وہ کہنے لگا، پہلے گھر والوں کے لیے کچھ خریداری کر لیتے ہیں، پھر ہوٹل جائیں گے، اور یہی کہہ کر وہ مجھے بازار لے آیا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ چلو واپسی سے پہلے گھر والوں کے لیے خریداری کر لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آ پڑے گی۔ بازار کی چمک دمک دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اتنا اچھا بازار آج تک نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے بازار دیکھا ہی کہاں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور شادی کے بعد بھی میری ضرورت کا سامان کوئی دوسرا ہی لا کر مجھے دیا کرتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں خود خریداری کے لیے نکلی تھی، اور وہ بھی سعودی عرب کے بازار میں، جہاں ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنی نند کے لیے اس کی پسند کی چیزیں دیکھنے میں اس قدر گم ہوئی کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کب معیز مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی بازار میں تھا، لیکن جب میں نے اپنی نند کے لیے برقع پسند کیا اور معیز کو دکھانے کے لیے پلٹی تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ پہلے تو میں نے اسے آواز دی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے قریب میں کہیں نہیں، تو میں نے زور زور سے اسے پکارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے اب تک میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ جن گلیوں اور راستوں سے چل کر ہم یہاں تک آئے تھے، میں نے انہی گلیوں اور راستوں پر چل کر اسے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، لیکن مجھے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ملا دے۔ میں کسی سے بھی معیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی تو وہ آگے سے عربی زبان میں بات کرنا شروع کرتا، اور میں مزید پریشان ہو جاتی۔ نہ ہی مجھے یہ زبان آتی تھی اور نہ ہی مجھے اشاروں میں معیز کے بارے میں پوچھنا آ رہا تھا۔ میں ایک عجیب سی پریشانی میں آ گئی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے معیز کا ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ غیر ملک میں آ کر کوئی کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ اور معیز، وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے معیز پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور مجھے کچھ نہ سمجھ آیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ہوٹل واپس چلی جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ معیز بھی مجھے تلاش کرنے واپس ہوٹل ہی پہنچ چکے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے انہی راستوں پر چلنا شروع کیا جہاں سے چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے، لیکن تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میں جہاں سے چلی تھی واپس وہیں پہنچ گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد میں واپس اسی بازار میں آ گئی تھی جہاں سے میں نے ہوٹل کے لیے سفر شروع کیا تھا، اور جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ہوٹل کا راستہ بھی بھول چکی ہوں، پوری طرح میرے اوزان قطع ہو گئے تھے، اور اب مجھے صحیح طرح سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بڑی مشکل میں ہوں۔ دیار غیر میں بے آسرا کھڑی رہ گئی تھی۔ اب تو میرے پاس ہوٹل واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کسی جان پہچان کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن یہاں کوئی میری جان پہچان کا کہاں نکلتا۔
یہ میرا وطن، میرا شہر تھوڑی تھا۔ یہاں تو تقریباً سارے ہی عربی لوگ نظر آ رہے تھے۔ جب میں پوری طرح بے بس ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں معیز کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گی، تو خود بخود آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ ساری ہمت آہستہ آہستہ دم توڑ گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی معیز کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں پوری طرح مایوس ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے معیز سے بچھڑے کوئی 3 گھنٹے ہونے والے تھے، اور ان 3 گھنٹوں میں مجھ پر جو ایک قیامت بیتی تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر محسوس ہو رہا تھا، اور آنکھیں تھیں کہ بس معیز کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ میرا شوہر، میرا محافظ، نہ جانے اس وقت کہاں تھا، اور میں اس کے بغیر خود کو بالکل غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے بعد بھی جب معیز کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام پتہ یاد آیا، تو میں ایسے ہی روتے ہوئے سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور خدا سے دوبارہ سچے دل سے دعا مانگنے لگی کہ کسی بھی طرح مجھے میرے شوہر سے ملوا دے۔ میں مزید آزمائشوں کی چکی میں نہیں پسنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی بچپن سے لے کر آج تک میں نے بہت دکھ اٹھائے تھے، اور اب میں معیز کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر عمرے کی ادائیگی کے لیے آئی تھی کہ اس طرح نہ صرف ایک فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، بلکہ مجھے اور معیز کو ایک ساتھ کافی وقت گزارنے کو ملے گا، تو ہماری دوریاں بھی کچھ کم ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں تو قدم قدم پر ایک آزمائش میری منتظر ہے۔ میں اور معیز بے اولاد تھے، اور ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا۔ مجھے اولاد کی بہت خواہش تھی، اور معیز یہی کہہ کر مجھے یہاں لائے تھے کہ ہم بیت اللہ جا کر اولاد کے لیے دعا مانگیں گے تو ہماری جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لیکن یہاں جس طرح میں اور وہ جدا ہوئے تھے، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے روتے ہوئے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی مجھے رات کے اندھیرے میں اس طرح سڑک پر بیٹھا دیکھ کر میرے پاس آیا اور بڑی اچھی اردو میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ لگتا ہے کہ آپ اپنا ہوٹل بھول گئی ہیں۔ اس عربی کو اردو بولتا دیکھ کر مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پورے 3 گھنٹے بعد مجھے کوئی ایسا شخص ملا تھا جو میری زبان کو سمجھ بھی سکتا تھا اور مجھ سے بات بھی کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے بتایا کہ میں اور میرا شوہر عمرے کی ادائیگی کے بعد حرم سے نکلے تھے اور پھر کچھ خریداری کے ارادے سے بازار آئے تھے، لیکن یہاں آ کر قسمت نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور اب میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر کہاں ہے اور میں اسے کہاں تلاش کر سکتی ہوں۔ اس عربی نے سر سے پاؤں تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا آپ کو ہوٹل کا نام تک یاد نہیں جس میں آپ اور آپ کے شوہر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ کسی سے بھی ہوٹل کا نام کہتی تو کوئی بھی آپ کو اس ہوٹل تک پہنچا دیتا۔ اس عربی کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ نہ ہی مجھے ہوٹل کا نام پتہ ہے، اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ایک انجان دیس میں آ کر مجھے کم از کم اس جگہ کو تو یاد رکھنا چاہیے تھا جہاں میں رکی ہوئی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب تو بس مجھے کسی نہ کسی طرح معیز کے پاس پہنچنا تھا۔ اس عربی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے کندھے پر بیگ لگا ہوا ہے، کیا یہ خالی ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ پریشانی کے عالم میں مجھے یہ بات تو یاد ہی نہیں رہی تھی کہ میرے کاندھے پر ایک بیگ لگا ہوا تھا جس میں میرا ID کارڈ اور کچھ ضروری چیزیں موجود تھیں۔ میری ماں نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس چھوٹے بیگ کو خود سے جدا نہ کرنا، اور اسی لیے یہ میرے کندھے پر لگا ہوا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانی میں انسان کو سامنے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی خیال نہ آیا تھا کہ میرے کاندھے پر کوئی بیگ لگا ہوا ہے۔ میں نے فوراً وہ بیگ اٹھا کر اس عربی کو دیا اور کہا کہ اس میں میرے کاغذات اور کچھ ضروری چیزیں موجود ہیں۔ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، آپ ہی یہ سب دیکھ کر میری مدد کر دیجئے اور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا دیجئے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوگا جتنی کہ میں ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ عربی کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ بس آپ کے ہوٹل کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کے شوہر تک آپ کو پہنچانا کچھ مشکل نہیں۔ اس عربی نے میرا بیگ کھولا اور سارا سامان چیک کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر کہنے لگا، اس میں آپ کے ہوٹل اور رہائش کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میں آپ کے ID کارڈ سے
آپ کی ساری معلومات نکلوا سکتا ہوں، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ ایک دفعہ آپ کی معلومات مل گئیں تو پھر میں خود آپ کو آپ کے شوہر کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اس عربی کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا اور ہم جس جگہ موجود تھے وہاں سناٹا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں کب تک اس سڑک پر تنہا بیٹھی رہ سکتی تھی، لیکن ایک غیر مرد پر بھروسہ کرنے کی غلطی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس عربی نے مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کب تک اسی طرح بیٹھی رہیں گی؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کئی گھنٹوں سے اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہیں، اب تک تو وہ آپ کو ملے نہیں، تو اب کیا ملیں گے؟ آپ میرے ساتھ چلو، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ صبح ہوتے ہی میں خود ساری معلومات نکلوا کر آپ کو آپ کے ہوٹل پہنچا دوں گا، یا پھر آپ چاہیں تو میں آپ کو پولیس اسٹیشن بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن کے نام پر تو مجھے مزید خوف آنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ پولیس کے حوالے سے جو باتیں سنی تھیں وہ بہت ہی بری تھیں۔ وہ عربی اپنی بات مکمل کر کے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا اور میں یہ سوچ کر کانپ اٹھی کہ اگر وہ مجھے بھی چھوڑ گیا تو میں یہاں اکیلی اس سڑک پر کیا کروں گی۔ میں نے فوراً سے اسے آواز دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ پہلی فرصت میں صبح ہوتے ہی میرے شوہر کو ڈھونڈ کر مجھے اس کے پاس پہنچا دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بالکل آپ فکر ہی نہ کریں، بس آج کی رات ہی تو گزارنی ہے۔ میرا گھر بہت ہی بڑا اور خوبصورت ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور بڑی مشکل سے لنگڑاتے ہوئے میں اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دراصل مجھے پولیو تھا اور اسی لیے چلنے میں کافی دشواری پیش آتی تھی۔ آج تو میں صبح سے ہی مستقل چل رہی تھی اور اب آدھی رات ہونے کو آئی تھی، اسی لیے میرے پیر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں اس عربی کی گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے آپ کے پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ بس کہ جب وہ مجھ سے بچھڑ جائے گا اور میں اسے دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گی۔ اس عربی نے گاڑی تیز رفتاری سے چلائی اور پھر ہم ایک بڑے بنگلے میں پہنچ گئے۔ وہ عربی کہنے لگا کہ یہ میرا بنگلہ ہے، میری ماں تو پاکستان گئی ہوئی ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پریشان ہوئی اور حیران بھی۔ پریشان اس بات پر تھی کہ میں اس کے ساتھ تنہا اس بنگلے میں رات کیسے گزار سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے بالکل انجان مرد تھا، اور حیرانی اس بات کی تھی کہ اس کی ماں ایک پاکستانی عورت تھی اور باپ عربی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اسی لیے اس کی اردو بھی اچھی تھی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا بہت امیر آدمی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثر و رسوخ ہیں۔ میں نے فوراً اس سے کہا کہ پھر تو آپ کے لیے میرے شوہر کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس نے عجیب آر پار ہوتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ کھوجنا چاہتا ہے، اور پھر کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں، میرے لیے آپ کے شوہر کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن فی الحال آپ آج کی رات میری مہمان ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے جو آپ اس کی خاطر اس قدر تڑپ رہی ہیں، یا وہ کوئی بہت امیر اور خوبصورت انسان ہے؟ اس عربی کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسی ہی تڑپ رکھتی ہے، اس لیے شوہر کا خوبصورت یا امیر ہونا شرط تو نہیں، اور رہی بات محبت کی تو ضروری نہیں کہ ہر رشتے میں محبت ہو۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ میری بات سمجھ گیا ہو، اور پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہہ کر مجھے ایک کمرے میں بھجوا دیا۔ میں خاموشی سے بستر پر پاؤں رکھ کر لیٹ گئی۔ میرے پیروں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں معیز کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، وہ بھی تو مجھے تلاش کر رہے ہوں گے نا۔ معیز کا خیال آتے ہی میرے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ کتنی محبت، کتنے ارمانوں سے وہ مجھے اس سرزمین پر لائے تھے۔ شادی کے پورے 1 سال بعد اب جا کر تو ہمارے رشتے میں بہتری آنی شروع ہوئی تھی، ورنہ اب تک تو ہم غیروں کی طرح ایک ساتھ تھے، اور اب جب کہ ہمارے درمیان کی یہ دوریاں مٹنے لگی تھیں تو ہمارا اس طرح بچھڑ جانا بہت ہی دل شکن تھا۔ دراصل معیز مجھ سے شادی سے پہلے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک پولیو کی مریض تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی خامی تھی
لیکن معیز کی اماں جو میری خالہ بھی تھیں، انہوں نے معیز پر اس رشتے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، کیونکہ میری عمر نکلتی ہی چلی جا رہی تھی اور میرے اس نقص کی وجہ سے میرے کوئی رشتے نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے خالہ کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے سہارا دے دے۔ پہل تو اس نے خوب احتجاج کیا، یہاں تک کہ وہ ہمارے گھر چلا آیا اور میرے سامنے آ کر بھی اس بات کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب خالہ نے خودکشی کی دھمکی دی تو چاروں ناچار اسے راضی ہونا پڑا اور میں تو بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکانے پر مجبور تھی۔ خالہ کے کہنے پر آ کر معیز نے مجھ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن نہ ہی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، نہ ہی اسے مجھ سے محبت تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت، خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی تھی، لیکن میرے ایک پاؤں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میری تمام خوبیوں اور کردار پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اگر معیز کی نظروں میں کوئی چیز کھٹکتی تھی تو وہ میری عیب دار ٹانگ تھی۔ جیسے تیسے ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور اس شادی کے بعد بھی معیز کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ وہ سارا وقت ہی مجھے کوستا رہتا۔ ایسے ہی 7-8 مہینے گزر گئے تھے اور ہمارے رشتے کے تناؤ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے معیز کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی اور وہ مجھ سے کچھ بہتر انداز میں بات کرنے لگے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ خالہ بھی اس کے بدلتے رویوں کو دیکھ کر نہ صرف حیران تھیں بلکہ خوش تھیں، اور وہ مجھے یہی کہتی، دیکھو سمینہ، میں نے تم سے کہا تھا ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ معیز نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے خود ہی مجھ سے کہا کہ سمینہ، تمہیں اولاد کی خواہش ہے نا، چلو ہم دونوں عمرے پر چلتے ہیں، وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا مانگیں گے۔ یہ سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ساری تیاریاں کر کے ہم دونوں عمرے کے لیے آ گئے تھے۔ لیکن یہاں آ کر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ میں ایک دفعہ پھر خدا کے حضور پیش ہو گئی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ صبح تک میرا شوہر مجھے مل جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن میرے لیے تو ایک پل بہت بھاری تھا۔ اور پھر آدھی رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عربی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میں کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ آدھی رات کو میں اس عربی کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وہ عربی خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، آپ کو اسے بڑی ہمت کے ساتھ قبول کرنا ہے، کیونکہ یہی سچ ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے ڈر کے پوچھا کہ کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ عربی کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، لیکن آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ دراصل جب آپ نے اپنے کاندھے سے بیگ اتار کر مجھے دیا تو اس میں موجود کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے ڈالی ہے اور وہ آپ جیسی پولیو کی مریضہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اب تک وہ بہت مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے آپ سے جان چھڑانی تھی، اسی لیے وہ آپ کو یہاں لایا تھا۔ آپ دونوں بازار میں بچھڑے نہیں تھے، بلکہ آپ کا شوہر جان بوجھ کر وہاں سے غائب ہوا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی وطن واپس لوٹنا چاہتا ہے، اور شاید وہاں جا کر وہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے بارے میں کچھ غلط اطلاع دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کے گھر والے آپ کو بد کردار سمجھ بیٹھیں۔ لیکن طلاق کی بات بتانے سے پہلے میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی بات سچ ہے، یا پھر یہ کسی طرح کا کوئی بیہودہ مذاق ہے، اور اسی لیے میں آپ کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے معلومات نکلوائی ہیں۔ آپ کے شوہر نے آپ کو بازار میں چھوڑتے ہی اگلے گھنٹے کی فلائٹ لے لی تھی اور وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ آپ کو یہیں چھوڑ گیا ہے۔ اب آپ واپس اپنے وطن جانا چاہیں تو میں انتظام کروا دیتا ہوں، لیکن اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے اور اب آپ کا شوہر آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ اس عربی کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ 2 مہینے جو اس نے میرے ساتھ اچھے سے گزارے تھے وہ سب صرف دھوکہ تھا، اور وہ مجھے طلاق دینے کے لیے یہاں لایا تھا؟ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا اگر وہ مجھے اپنے شہر، اپنے لوگوں کے درمیان طلاق دیتا تو خالہ یقیناً خودکشی کر لیتی، یا پھر اسے ضرور جائیداد سے آگ کر دیتی، اور اس نے اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانے کے لیے مجھے دلدل میں دھکیلنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ ایک خود غرض اور مکار انسان نکلا تھا۔ میں زاروں کے دار رونے لگی
تو وہ عربی جس کا نام طراب تھا مجھے سمجھانے لگا کہ آپ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ایک معمولی سے نقص کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ اس کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہیں۔ ایسے انسان آپ جیسی وفادار عورتوں کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں آپ کو واپس بھیجوانے کا انتظام کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ آپ جیسی نیک دل، وفادار اور اچھی لڑکی کو میں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ مجھ میں اتنا واضح نقص ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، جبکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر اور پتہ لے لیا تھا اور اگلی صبح کی میری واپسی کی فلائٹ کروا دی تھی۔ میں واپس اپنے وطن آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں اور اپنی خالہ کو بتانا تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھے ایک غیر ملک میں کیسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، مجھ پر کیسا ستم ڈھایا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے اس عربی سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ فی الحال میں عدت میں ہوں اور ابھی مجھے اپنی عدت کے دن مکمل کرنے ہیں۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں، کیا مجھے اس عربی سے شادی کر لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے ایک رات مجھے اپنے گھر پر ٹھہرایا، لیکن ایک دفعہ بھی مجھ پر کوئی بری نظر نہیں ڈالی، اور یہی بات اس کے کردار کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔